گمراہ ایپیسوڈ 97۔ میری اس ابتر حالت پر ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے۔ جو کچھ ان سے ممکن ہو سکتا تھا وہ رات بھر کرتے رہے، مگر مرض کے اصل سبب پر قابو نہ پا سکے۔ میں اس مرض میں ایسا مبتلا ہوا کہ میرے 15 دن اس اسپتال میں یوں گزر گئے جیسے میں قبر کا عذاب جھیل رہا ہوں۔ آبی دن رات میرے بستر کے ساتھ لگا میری تیمارداری میں مصروف رہا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور بھی کام ہے۔ یہی حال تکریم احمد کا بھی تھا۔ وہ بھی صبح سے شام تک میرے سرہانے کھڑا رہتا تھا۔ بیچ میں وہ اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر نکلتے، ورنہ ان کے وہ 15 دن میرے ہی گرد گھومتے گزرے۔ آبی نے میرے علاج پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ میرے لیے اس نے ایک بہت عمدہ قسم کا الگ کمرہ لیا تھا۔ دن رات وہ ڈاکٹروں کو میرے گرد نچاتا رہا۔ اس نے ایک پل بھی چین سے نہ گزارا۔ اس دوران وہ میرے علاج کے سوا کسی بھی بات پر توجہ نہ دے سکی۔ نہ انہیں ڈاکٹر دھمن یاد رہا، نہ عالیہ۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ وہ کس لیے کراچی آئے تھے۔ انہیں کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ ان کا یار بستر مرگ پر پڑا ہے اور وہ اس کو ہر قیمت پر موت کے منہ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ 16ویں دن کہیں جا کر میری طبیعت سنبھلی۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ پہلا دن تھا کہ میرے معدے نے تھوڑا سا دودھ قبول کیا تھا۔ آبی نے اس روز سارے اسپتال میں مٹھائی تقسیم کی۔ وہ مجھے بغیر بتائے اس دوران اسپتال میں آنے والے نادار مریضوں کو ہزاروں روپوں کی دوائیں خرید کر دے چکا تھا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ میرے بھائی کے لیے دعا کرو، خدا سے اس کی زندگی کی دعا مانگو۔ 16ویں دن میں زندگی کی طرف آہستہ آہستہ لوٹنے لگا۔ 18ویں دن میں نے چاہا کہ میں بستر سے اٹھ کر بھاگ نکلوں۔ بدن یوں گھل گیا تھا جیسے میں ایک استخوانی ڈھانچہ ہوں۔ ساری رونقیں ختم ہو گئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ 19ویں دن آبی نے مجھے آئینہ دکھایا تو میں خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے میری حالت کو سمجھتے ہوئے مجھے اسپتال سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ یوں بھی میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں اپنے پاؤں پر چل کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ 10 دن اور گزر گئے۔ جب میں اسپتال سے صحت یاب ہو کر نکلا تو معلوم ہوا کہ میں زندگی کے 29 دن موت کی نظر کر آیا ہوں۔ میری صحت تو مجھے واپس مل گئی تھی، مگر بیچ میں سے جو 1 مہینہ مجھ سے چھن گیا تھا وہ مجھے اور آبی کو ہماری منزل سے کئی کڑے کوس دور پھینک گیا تھا۔ اس دوران وہ دونوں کچھ بھی نہ کر سکے، یہاں تک کہ تکریم احمد کو بھی میرے سوا کچھ اور بات نہ سوچ سکی۔ فردوسی بیگم بیچاری الگ پریشان رہی۔ اس کا خیال تھا کہ جو کھانا اس نے پکایا اس میں کوئی غلط چیز داخل ہو گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اس کے فلیٹ پر واپس پہنچ کر اسے یقین دلایا کہ میرے دل میں ایسا کوئی وہم نہیں ہے۔ وہی کھانا آبی اور تکریم احمد نے بھی کھایا تھا اور ان کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو میری اپنی ہی قسمت تھی، اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں فلیٹ پر پہنچ کر بھی 4-5 دن تک کسی طرف توجہ نہ دے سکا۔ میرے کل پرزے شاید پوری طرح پھر سے کام کرنے لگے تھے، یا پھر وہ لوگ مجھے غذائیں ہی اچھی دے رہے تھے، اور فردوسی بیگم کچھ ایسی جی جان سے میری خدمت کر رہی تھی کہ 5-6 دن میں میری تندرستی عود کر آئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر پہلے والا جیلانی پھر سے بیدار ہو گیا ہے۔ مجھے پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس سارے اندوناک عرصے کے دوران میرے ان دوستوں نے ایک بار بھی مجھ سے میرے اصل مسئلے پر کوئی بات نہیں کی۔ ان کی اس چپ سے تنگ آ کر میں نے خود ہی ایک دن بات چھیڑی تو آبی بولا، یار اب تو کوئی بندے کا پتر بن، اب چھوڑ دے یہ بستر، بہت ذلیل کر لیا تو نے ہمیں، بہت خدمت لے لی تو نے ہم سے، کیوں بھائی تکریم احمد؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں یار جی، اب تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پر سرخی لوٹ آئی ہے۔ ایک دم فٹے منہ اس کا، اگر یہ مر جاتا تو میں ساری عمر اس پر لعنت بھیجتا رہتا کہ سالہ پیچس سے ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ یہ ہے اس کی مردانگی۔ بکواس مت کرا بھی، چل آج ان لوگوں کا پتہ لا۔ کدھر ہے میرا وہ چپشا؟ مجھے دے دے۔ حد ہو گئی، تو نے سمجھا کیا ہے مجھے؟ یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھ گیا۔ اس وقت فردوسی بیگم دفتر گئی ہوئی تھی۔ تکریم نے میرا وہ دمنگ لہجہ دیکھا تو دوڑ کر میرے لیے جینز اور ایک خوبصورت قسم کی قمیض لایا۔ آبی ٹخنوں سے اونچے بوٹ اور جراوے اٹھایا ہوا تھا۔ خود بھی ان لوگوں نے اسی قسم کا لباس چڑھا رکھا تھا۔ یہ کہاں سے مل گیا تمہیں؟ یہ تو بالکل نیا جوڑا ہے، ہم نے بڑی شاپنگ کی ہے تیرے لیے، رومالے، پتلونے، قمیضیں۔ ویسے یہ لباس تجھ پر سچ کیا جیلانی؟ اب تو صحیح بندے کا پتر نظر آ رہا ہے۔ آبی نے میرے چاروں طرف گھوم پھر کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تکریم ہنس دیا۔ اب کدھر کے ارادے ہیں؟ اس قربان الوی کا پتہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس عرصے میں آپ لوگوں نے ڈاکٹر دھمن کو بھی ڈھونڈ نکالا ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں، تو نے تو ہمارے ہوش اڑا دیے تھے، ہمیں کسی طرف دیکھنے کی مہلت ہی کہاں دی تو نے۔ چلو دفع کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ لوگ زمین کے اندر بھی ہوں گے تو بھی ہم انہیں باہر نکال لیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے فردوسی بیگم کے فلیٹ کو تالا لگایا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر قربان کی رہائش گاہ کی طرف چل دی، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ الشفق کے گیٹ پر صرف تالا ہی نہیں لگا ہے
بلکہ اس پر کرائے کے لیے خالی کا بڑا سا بورڈ بھی آویزا تھا۔ یہ کیا ہوا ابھی؟ میں نے ہونقوں کی طرح گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل دکان اپنی بڑھا گئے۔ آبی نے پریشان ہو کر کہا، یہ تو بہت برا ہوا یار جی، چلو ادھر مردان شاہ کے پاس چلتے ہیں، اسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں پھر ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ تکریم کے چہرے سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ نادم اور پشیمان ہے۔ جیلانی صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی بیماری کے دوران میں ان لوگوں پر نگاہ نہ رکھ سکا۔ ہاں یار، ہم سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ پھر اپنا بوریا بستر گول کر گئے ہیں۔ آبی نے کہا۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ہم نے مردان شاہ کے ہوٹل کے سامنے کھڑی کر دی۔ وہ اس وقت کاؤنٹر پہ موجود تھا اور خود چائے بنا رہا تھا۔ ہمیں ٹیکسی سے اترتے دیکھ کر مردان نے کیتلی اپنے ملازم کے حوالے کی اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ آؤ سائی، آج میں کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ اوے لڑکے، تو ذرا گاہکوں کا دھیان رکھ، میں اندر جا رہا ہوں۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر گاہکوں کی بھیڑ میں سے گزارتا ہوا اپنے کیبن میں جا پہنچا۔ جاتے ہی اس نے بتیاں بھی جلا دی اور پنکھا بھی چلا دی۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو بھائی جی؟ کچھ بیمار شیمار رہے ہو؟ اپنے چھوٹے سے فریج میں سے اس نے سوڈے کی 3 بوتلیں نکال کر ہمارے سامنے رکھ۔ یہی مصیبت رہی شاہ جی، میں اسپتال میں رہا، پورا مہینہ ہی ادھر گزرا۔ اچھا، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ آپ ہی ادھر آ جاتے بھائی جی، آدمی آدمی کا دارو ہوتا ہے، اسی لیے تو آئے ہیں یار جی۔ کچھ پتا بھی ہے کہ وہ قربان الوی کہاں چلا گیا؟ اس کا بنگلہ تو خالی پڑا ہے۔ وہ بنگلہ تو چوتھے ہی دن خالی ہو گیا تھا۔ میرے بھتیجے کو دوسرے 7 آدمیوں سمیت وہ اسی رات ہوائی جہاز میں بٹھا کر جدہ لے گئے تھے۔ چوتھے روز قربان صاحب بھی وہاں جا پہنچے اور اب تک وہاں پر ہی ہیں۔ اچھا، اب کہاں ہے آپ کا بھتیجا؟ اس کا نصیب ہی خراب تھا یار جی، جدے پہنچنے کے بعد دوسرے ہی دن وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ اسے ایجنٹ کا آدمی اسپتال لے کر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو پتے کا درد ہے۔ علاج کے لیے ان لوگوں نے اسی روز اس کا آپریشن کر دیا۔ وہ بیچارہ 15 دن بستر پر پڑا رہا جب تک اس کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا، مگر جب اس نے نوکری پر حاضری کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے اسے انفٹ کر دیا کہ وہ کوئی سخت محنت مزدوری کا کام نہیں کر سکتا۔ زخم کھل جانے کا خطرہ تھا۔ ڈاکٹر نے جمیل کو یہی بتایا۔ قربان کا خدا بھلا کرے، اس نے جمیل کو 50,000 روپیہ دے کر 4 ہفتے بعد کراچی بھیج دیا، مگر اس کی صحت ٹھیک نہیں رہی۔ میں نے اسے بندر روڈ پر ایک ورک شاپ کھول دی ہے۔ کام تو اس کا چل نکلا ہے، مگر خود وہ بیمار رہنے لگا ہے۔ مردان شاہ نے اپنے بھتیجے کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا وہ میرے خدشات کی تصدیق کے لیے بہت کافی تھا۔ اس کے ساتھ جو دوسرے آدمی گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ تو ادھر ہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ایک لڑکا اس کے ساتھ گیا تھا، بشیر، اس کے بارے میں مجھے کل کسی نے بتایا کہ وہ بھی بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ دراصل وہاں کی آب و ہوا کسی کسی کو ہراس آتی ہے یار جی۔ جمیل نے اچھا کیا جو واپس آ گیا، اور الوی صاحب کی مہربانی دیکھو، انہوں نے اس کو 50,000 روپیہ بھی دے دیا۔ کوئی کسی کو مفت پیسہ نہیں دیتا مردان شاہ جی، تمہارے بھتیجے سے انہوں نے کوئی لمبا ہی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ مردان شاہ کے چہرے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ مجھے بتاؤ یار، کوئی گڑبڑ تو مجھے بھی لگتی ہے۔ سالوں نے لڑکے کو داغی کر کے بھیج دیا، روپیہ بھی ساتھ کر دیا، پر اصل وجہ مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ تمہیں اصل وجہ معلوم ہو گئی نا تو تم بہت دکھی ہو جاؤ گے مردان شاہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس ڈاکٹر دھمن کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، ان کا تو میں نے پھر کسی سے بھی ذکر نہیں سنا۔ ہمارے ساتھ چلو مردان شاہ، ہم تمہارے بھتیجے کو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آبی میرے چہرے کی کیفیت کے اس رموز کو سمجھتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ یوں کہ کرسی اس نے اپنے پیچھے بڑے غضبناک انداز سے گرا دی۔ مردان شاہ ہمارے اس رویے سے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا کہ کیا قصہ ہے، تم تو بھڑک کے اٹھے ہو۔ بات ہی کچھ ایسی ہے مردان شاہ، وہ تیرا بھتیجا نہیں ہمارا بھی بھتیجا ہے۔ وہ اسے لوٹ کر برباد کر چکے ہیں اور تجھے اب تک خبر نہیں ہوئی۔ تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ خواہ مخواہ میری جان نکال رہے ہو۔ ڈاکٹر نے جمیل کو دیکھ لیا تو پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر سڑک پر نکلا۔ آبی نے ٹیکسی روکی اور ہم بندر روڈ جا پہنچے۔ جمیل ورک شاپ میں موجود تھا۔ مردان شاہ کو دیکھ کر وہ کام چھوڑ کر سڑک پر آ گیا۔ یہ میرے دوست ہیں بیٹا، تمہیں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، تیری صحت کے بارے میں یہ بھی بہت فکر مند ہے۔ وہ حیران سا ہو کر ہمیں دیکھنے لگا جیسے ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا میری صحت کو چاچا؟ میں تو بھلا چنگا ہوں۔ یار تو اپنے کپڑے بدل کر ہمارے ساتھ چل، تیرا ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ جا،
یہ وردی بدل کرا۔ وہ انہی قدموں سے دکان کے اندر گیا اور اپنے دونوں شاگردوں کو ضروری ہدایات دیتا ہوا کپڑے بدل کر ہمارے ساتھ آ بیٹھا۔ اسی سڑک پر کچھ ہی آگے جا کر مجھے ایک ڈاکٹر کا کلینک نظر آیا۔ میں نے ٹیکسی وہیں روک لی۔ ڈاکٹر کا نام ظفر احمد تھا اور وہ دکان کے اندر موجود تھا۔ وہ مریضوں کے معائنے میں مصروف تھا۔ خود وہ الگ کیبن میں بیٹھا تھا۔ شیشے کے پردے سے اسے دیکھ کر میں جمیل کو ساتھ لے کر سیدھا اس کیبن میں جا گھسا۔ مردان شاہ، آبی اور تکریم احمد بھی میرے پیچھے آ گئے۔ ڈاکٹر نے استفہامی نظروں سے ہمیں دیکھا تو کچھ پریشان ہو گئی۔ خیر تو ہے ینگ مین، اپنی باری کا بھی انتظار نہیں کریں گے آپ؟ آبی نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہمیں بہت جلدی ہے ڈاکٹر صاحب، اس لڑکے کا ہم ابھی معائنہ کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیٹ کے اس آپریشن کا کیا مطلب ہے؟ جمیل کا دامن بنیان سمیت اٹھا کر آبی نے ڈاکٹر کو اس کا پیٹ دکھا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ میں باقاعدہ معائنے کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ تو پھر آپ اسے ابھی دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا یہ اپینڈیسائٹ کا آپریشن ہے یا کوئی اور بات ہے؟ مریض کو تو معلوم ہوگا۔ جی نہیں، یہ بے ہوش تھا۔ اسے کیا پتا کہ اس کے جسم کے کس پرزے پر نشتر چلایا گیا ہے۔ آپ کی فیس حاضر ہے، ہم دگنی فیس دیں گے۔ آبی کی یہ بات سن کر ڈاکٹر اٹھا اور جمیل کو پہلو کے کمرے میں لے گیا۔ کوئی 15 منٹ تک ہم بالکل خاموش بیٹھے سگریٹیں پھونکتے رہے۔ مردان شاہ ہمارے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ رہا تھا۔ مجھے اور آبی کو یقین تھا کہ اس بدنصیب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو چکا ہے جو میرے ساتھ اور میری 13 بخت بہن آسیہ پر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر جب باہر آیا تو وہ کسی قطعی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپریشن کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ لڑکا تو کچھ نہیں جانتا، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں ڈاکٹر۔ ہمیں کسی قطعی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ پتے کا آپریشن نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس جوان کا دایاں گردہ نکال لیا گیا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مردان شاہ کی عقل خبت ہو گئی۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر جی؟ اس کا گردہ خراب ہوتا تو وہ اسے بتانا دیتے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، یہ تو آپ جانے اور آپ کا ڈاکٹر۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم یہی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ کیا اس کا زخم مندمل ہو چکا ہے؟ نہیں، کوئی خرابی رہ گئی ہے۔ کچھ مواد سے خارج ہوتا ہے۔ وہ غالباً اس زخم کی سوزش ہے۔ ابھی تک اس کا درد بھی پوری طرح دور نہیں ہوا۔ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں جمیل؟ ہاں چاچا، کبھی کبھی یہاں ٹیس اٹھتی ہے مگر میں ہی اسے دبا جاتا ہوں۔ آپ اس کا علاج کریں ڈاکٹر، جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی ہم دیں گے۔ یہ 500 تو ابھی رکھ لیں۔ تم ابھی ادھر ہی بیٹھو مردان شاہ، اپنے اس بھتیجے کو ساتھ لے کر اور ان سے دوا لے کر واپس آؤ۔ ہم شام کو تمہیں ہوٹل پر ملیں گے۔ مردان شاہ میری یہ بات سن کر اور میرے ہاتھ سے نکل کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں جاتے 500 روپے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یار تم کیوں تکلیف کرتے ہو؟ اس کے علاج کے لیے میں پیسے خود دوں گا۔ کوئی بات نہیں مردان شاہ، یہ ہمارا بھی کچھ لگتا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے آبی اور تکریم کو اپنے ساتھ لیا اور اسی وقت سڑک پر پہنچ کر ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ تکریم احمد، وہ 2 آدمی جو آپ کے جاننے والے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے کے بعد ان کا کچھ پتا چلا آپ کو؟ ہاں، وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ وہ ادھر جنا اسپتال میں ہے، دونوں کی ٹانگوں پر پلستر چڑھا ہوا ہے اور ان دونوں کے پیٹ پر بھی پٹیاں بندھی ہیں۔ میں تو بتانا بھول ہی گیا تھا۔ کوئی 10 دن بعد ان کے بارے میں اسپتال والوں نے فردوسی بیگم کو اطلاع دی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا وہ 10 دن بعد اسپتال پہنچے تھے؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کسی اسپتال میں زیر علاج رہے ہیں، مگر وہ اس کا نام نہیں بتا سکتے۔ انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر تھا وہاں، اس کا نام بھی وہ نہیں بتا سکے۔ اسی نے ان کا علاج کیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے پیٹ پھٹے ہوئے تھے، حادثے کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ ان سے ملوا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ ہاں کیوں نہیں، اب تو وہ بیساکھیوں پر چل بھی لیتے ہیں۔ ان کے پیٹ کے زخم تو بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، البتہ ٹانگوں کے پلستر ابھی شاید 1 ماہ تک نہ اترے۔ تو پھر چلیں، آپ ہمیں ان کے پاس لے چلیں۔ ہاں کیوں نہیں، پر ان سے مل کر آپ کیا کریں گے؟ چلے تو صحیح۔ یہ کہہ کر میں نے ڈرائیور کو جنا اسپتال کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ان بدنصیبوں کے سامنے بیٹھے تھے، جن میں سے ایک کا نام وہاب تھا اور دوسرے کا نام عارف۔ تکریم نے ان سے ہمارا تعارف کروایا تو وہ خوش ہوئے۔ وہ سمجھے ہم عذرائے ہمدردی ان سے ملنے چلے آئے ہیں۔ عارف بولا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جناب کہ آپ کو ہمارا اتنا خیال ہے۔ تکریم آپ کے دوست ہیں عارف صاحب، ہمیں بھی آپ اپنا ہمدرد سمجھیں۔ آپ کی ٹانگ کا اب کیا حال ہے؟ وہ وہاب کے مقابلے میں زیادہ حشاش بشاش اور صحت مند نظر آتا تھا۔ حبسہ اس کا میرے جیسا ہی تھا، خاصا اونچا لمبا جوان تھا وہ، اور بے فکر بھی۔ سگریٹ وہ دبا کے پیتا تھا اور ہر وقت مسکرانے کا عادی تھا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ بس ہم 15 دن میں یہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔
दरअसल हमारे पेट में लोहे की सीटों का टूटा हुआ एंगल आयरन लग गया था, जिसकी वजह से मेरा दायां गुर्दा कुचला गया था और वहाब का बायां। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके गुर्दे कुचले गए हैं? वो दरअसल जिस क्लिनिक में हमें पहली बार हादसे के बाद लाया गया था, वहां के डॉक्टर ने हमें यही बताया था। उसकी तशखीस ये थी कि दोनों गुर्दे बेकार हो चुके हैं, उनका निकाल देना ही बेहतर है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब हम दोनों एक एक गुर्दे पर जी रहे हैं। पर साहब, बड़े कमाल का डॉक्टर था वो। उसने हमारा ऐसा इलाज किया कि हमारे ऑपरेशन के जख्म बस 10 दिन में मुंदमिल हो गए। उस डॉक्टर का नाम मालूम है आपको? जी नहीं, सब उसे डॉक्टर ही कहते थे। अधेड़ उम्र का आदमी है वो। ये कहकर उसने जो हुलिया मुझे बताया वो साफ तौर पर डॉक्टर धुम्मन ही की अक्कासी करता था। आपको याद है कि वो क्लिनिक कहाँ पर है? नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम जनाब। अलबत्ता जब वो हमें वहां से निकाल कर यहाँ ला रहे थे तो रास्ता देखकर मुझे एहसास हुआ था कि वो क्लिनिक एक ऐसी जगह पर वाक़ है जिसके करीब से रेलवे लाइन गुजरती है। गाड़ियों की आवाजें भी मुझे याद है। वो कोई दुकान तो थी नहीं, एक खासी बड़ी कोठी थी। जब वो हमें एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो उनका ख्याल शायद ये था कि हम होश में नहीं हैं, मगर मुझे काफी होश था। उस कोठी के गेट पर 786 लिखा था। सफेद संगमरमर की सिल पर ये हर्फ लिखे थे। जब हम बाहर निकले तो कुछ देर तक हम सड़क के साथ साथ कुछ फासले पर किसी रेलगाड़ी के चलने की आवाज सुनते रहे। फिर कुछ दूर जाकर मुझे हवाई अड्डे की इमारत नजर आई। मेरा ख्याल है हम उधर हवाई अड्डे की तरफ किसी जगह जेरे इलाज रहे थे। आपको रात के वक्त वहां से निकाला गया था? हाँ जी, शाम का झटपटा फैल रहा था। 2 आदमी हमारे साथ आए थे। वो हमें इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर उसी वक्त वापस चले गए। हमारी टांगों पर पहला पलस्तर उन्होंने अपने क्लिनिक में ही लगाया था, मगर बाद में ये बदलना पड़ा क्योंकि हमारा दर्द खत्म नहीं होता था। हड्डियां सही न जुड़ सकी थी। आपको किसी नर्स, किसी डॉक्टर, किसी लेडी डॉक्टर, किसी का तो नाम याद रहा होगा। हमें उन दिनों की कोई भी बात याद नहीं है साहब। हम पर तो बस हर वक्त नींद बेहोशी सी तारी रहती थी। फिर भी हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने फी सबीलिल्लाह हमारा इलाज ऐसे वक्त में किया कि अगर देर हो जाती तो हम जिंदा नहीं बच सकते थे। उस गधे को यह एहसास तक न हो सका था कि उसे बेहोशी की हालत में सड़क पर से उठाकर उन बदमाशों ने कितने संगीन मरहल से गुजार दिया है, और वो उल्टा अपने जहन में उनकी नवाजिशों का नक्शा कायम किए बैठा था। वहां दूसरे पलंग पर बिल्कुल खामोश लेटा हमारी बातें सुन रहा था, और मुझे यकीन हो चला था कि सही सूरत हाल का उसे भी कोई इल्म नहीं था। वो दोनों सिरे से ही घामड़ थे। आप सुन रहे हैं ना तकरीम साहब, ये भी उन्हीं लोगों की छुरी से कटे हैं जिनका शिकार वो जमील हो चुका है। आबी ने बड़ी बुझी हुई आवाज में कहा। मैं समझ रहा हूं भाई जी, सब समझ रहा हूं, मगर उन लोगों का ठिकाना भी तो मालूम होना चाहिए। वो हम ढूंढ लेंगे, आप बस अपने फ्लैट पर जाएं और हमारा इंतजार करें। मैंने तकरीम को सारे झमेले से अलग रखने का फैसला कर लिया था। मुझे फिक्र लगी रहेगी भाई जी, मेरा आपके साथ जाना जरूरी है। आबी अपनी जगह से उठकर तकरीम से बोला, नहीं यार, कोई चूचे थोड़ी हैं हम, और तुम आरिफ मियां इतने बुद्धू ना बने रहो। तुम दोनों के गुर्दे उन लोगों ने सही सालिम हालत में निकालकर कई लाख में बेच दिए होंगे। वो झूठ बकते थे कि तुम्हारे गुर्दे कुचले गए थे, मगर तुम्हें एहसास ही न हो सका। वो तुम जैसे खुदा जाने कितने लोगों को बर्बाद कर चुके हैं। आरिफ मुस्कुराने लगा, ऐसी सादगी से कि मैं भी हैरान रह गया। आपका ख्याल सही नहीं है जनाब, वो तो बड़े हमदर्द और खुदा तरस किस्म के लोग थे। उन्होंने ऐसे वक्त में हमारा इलाज किया जब हमारे बच जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। बस आपकी सादगी उनके काम आ गई। बहरहाल आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और हो सकता है आपको हम 2-4 लाख रुपया उनसे दिलवा ही दें। और खान जी, अब हम चलते हैं। आरिफ के वजूद के पास ही शायद कटने लगी थी। उसे हमारी बातों पर एतबार नहीं आ रहा था, और मुझे महसूस हो रहा था कि वो अंदर से बिखरने लगा है। खुदा के लिए हमें बताएं कि ये बात आप किस बिना पर कह रहे हैं। अगर ये सच है तो फिर हमसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होगा। परेशान ना हो, एक गुर्दे पर भी आराम से जी लेंगे। अलबत्ता उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। एक गुर्दा आजकल वो कम से कम 6 लाख में बेचते होंगे। बहरहाल बेफिक्र रहें, आपका हक हम आपको दिला कर रहेंगे। ये कहकर मैं उन दोनों को हैरान परेशान छोड़कर पीछे हटा तो आबी ने आरिफ के करीब होकर कहा, हमारी इन बातों का किसी से जिक्र मत करें, ये बहुत जरूरी है, वरना हम उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ हमारे साथ अस्पताल से बाहर आ गया। तकरीम को उसके इसरार के बावजूद हमने उसी वक्त फ्लैट पर भेजना चाहा, ये कहकर कि वो इसी इलाके में रहकर हमारे लिए कोई उम्दा सी कोठी किराए पर लेकर रखे। हाँ, उसका किराया 2000 रुपये महीना ही क्यों ना देना पड़े। उसने हैरानी तो बहुत जाहिर की, मगर हमने उसकी कोई वजह नहीं बताई।
وہ ہمارے ساتھ آگے جانے پر بضد تھا۔ یہ کوٹھی آپ کو کس مقصد کے لیے چاہیے؟ ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، وہ پرندے ہمارے ہاتھ آ گئے تو پھر ہم کچھ بتا سکیں گے۔ بہرحال وہ کوٹھی آپ اپنے نام پر لے لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آبی نے اس عرصے میں ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ آپ اس میں بیٹھ جائیں تکریم صاحب، اور ہمارے لیے دعا کریں۔ تکریم احمد بادل ناخواستہ اس میں بیٹھا اور طارق روڈ کی طرف چل دیا۔ اس کی ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہوئی تو ہم کچھ دیر تک یوں ہی بے خیالی میں سڑک کے کنارے پیدل ہی چلتے رہے۔ آبی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایک بات پوچھو جیلانی، تو نے اس لاکھوں لاشاری کی باتیں سن لینے کے بعد سے آسیہ کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ آخر کیا وجہ کہ تو اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گیا ہے؟ یہ بات تو تجھے بہت پہلے پوچھ لینی چاہیے تھی آبی۔ بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ آسیہ کو اب زندہ رہنا آ گیا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اس نے لاکھوں کے 2 آدمی مار کر آزادی حاصل کر لی تھی، جب سے میرا دل مطمئن سا ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ وہ اب کسی بہت ہی محفوظ جگہ پر ہوگی۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے یار؟ ہے تو وہ بہرحال عورت ذات۔ تو ٹھیک کہتا ہے آبی، مگر میرے یار، اتنے سارے زخم سہنے کے باوجود اگر اسے عقل نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ اس نے لاکھوں کے ہاں پہلی بار اپنے ہاتھوں کی قوت کا تماشا دیکھا ہوگا۔ لاکھوں پہلا آدمی ہے جو اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ وہ اسے دل سے چاہتا ہے۔ اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو نہیں تھے، اسی لیے میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ مجھے اچھا آدمی معلوم دیتا ہے۔ اور آسیہ، وہ کسی دن لوٹ کر اس کے گھر ضرور جائے گی اور میں اسے وہیں ملوں گا۔ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ ہے، مگر ہم اس کو یوں غیر یقینی حالات کے سپرد تو نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو ٹھیک ہے آبی، مگر اندھیروں میں بھٹکنے کا کیا فائدہ؟ میں ان لوگوں سے نمٹ لوں، پھر میں اپنے ماموں کے پاس چلا جاؤں گا۔ آسیہ کو اس گاؤں کا راستہ معلوم ہے، وہ 3-4 دفعہ وہاں جا چکی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اپنے اجڑے گھر میں جھانکنے کے بعد وہ سیدھی وہاں پر گئی ہوگی، اور اسی امید پر میں خاموش ہو گیا ہوں۔ خدا کرے وہ ماں جی کے پاس جا پہنچی ہو۔ بچے کے بارے میں وہ کوئی بھی بات بنا سکتی ہے۔ ہاں، اتنی عقل تو سے آ ہی گئی ہوگی۔ وہ تو خدا جانے کتنے خوفناک سبق پڑ چکی ہوگی آبی۔ وہ جیل میں رہ چکی ہے، اتنا عرصہ اس نے بدترین قسم کے لوگوں میں گزار دیا ہے۔ وہ تو خدا معلوم کیا چیز بن گئی ہوگی۔ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک ہم لبے سڑک کھڑے ایک ہاکر کے پاس جا پہنچے تھے۔ آبی نے یوں ہی بے ارادہ ایک اخبار خرید لیا۔ قریب ایک ریڑھی والا گنے کا تازہ رس بیچ رہا تھا۔ ٹھنڈا یک گنے کا رس دیکھ کر میں نے 2 گلاس بھروا لیے۔ ایک میں نے آبی کو دیا، مگر وہ اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے بچے، عیش کر، یہ کہہ کر میں 2 گلاس چڑھا گیا۔ آبی اس وقت کسی خبر کے مطالعے میں کچھ یوں ڈوبا تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے تیسرا گلاس بھروایا۔ آبی، یہ گنے کا رس تو پی لے یار، کیا تیرے بارے میں کوئی خبر چھپی ہے؟ گلاس لے کر میں اس کے نزدیک جا پہنچا۔ وہ کسی گہرے خیال میں گم تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر وہ بولا، یار، وہ کیا نام تھا اس جھاوے ڈاکٹر کا جو راولپنڈی جیل میں کام کرتا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے اخبار میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ لاکھوں بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا نا، یہ خبر تو پڑھ ذرا، یہ والی۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ ایسی بے خیالی میں گنے کے رس سے بھرا گلاس میرے ہاتھ سے لیا کہ اس پر سے ہم دونوں کی گرفت بیک وقت ڈھیلی پڑی اور وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یار، یہ گلاس ہی ٹوٹ گیا سالا۔ یہ کیا کر دیا بھائی جی آپ نے؟ 6 روپے کا گلاس بھی برباد کر دیا آپ نے۔ ریڑھی والا پریشان ہو کر ہماری طرف لپکا۔ ابے تیرا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے یار؟ گلاس ہی تو ٹوٹا ہے، کوئی تیرا سر تو نہیں ٹوٹ گیا؟ میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اور لے آئیں گے بازار سے، ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ یہ کوئی معمولی گلاس نہیں تھا جناب، فرانس کا بنا ہوا تھا، آپ کو اس کے دام دینے ہوں گے۔ وہ ریڑھی والا بڑے ہی ترش لہجے میں بولا، اور اگر ہم نہ دیں تو؟ آبی نے اس کو مخصوص نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ریڑھی والا کوئی ستم رسیدہ آدمی تھا۔ آبی کی بدلی ہوئی خوفناک نظر اسے اندر سے دہلا گئی۔ وہ وہیں رکا اور پھر بیلن میں گنا پھنسا کر ہتھی چلانے لگا۔ آبی اس کی وہ شکست خوردہ شکل دیکھ کر بولا، بھیا یہ لو، ناراض نہ ہو، ہم تمہیں 30 روپے دیتے ہیں، 6 گلاس اور خرید لینا۔ یہ کہہ کر اس نے 10-10 کے 3 نوٹ اس آدمی کے سامنے ڈال دیے۔ وہ گونگ سا ہو گیا۔ آؤ خان جی، اب آگے بھی بڑھو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اخبار دیکھنے لگا، مگر وہ خبر مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی جس کی طرف آبی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بڑے غصے سے بولا، او یار، تیرے خاندان میں کبھی کسی نے اخبار بھی پڑھا ہے؟ یہ دیکھ، یہ رہی وہ خبر، اور تصویر بھی چھپی ہے مقتول کی۔
اب جو میری نظر اس خبر پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ راولپنڈی جیل کے ڈاکٹر مقبول احمد کو کسی عورت نے شام اس کے بنگلے پر 4 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ عورت جو سیاہ برقعے میں ملبوس تھی بنگلے کے ایک ملازم کو بھی زخمی کر گئی۔ ملازم نے یہ بیان دیا کہ وہ عورت حاملہ تھی۔ اس کے حلیے اور چال سے یہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے مشورے کے بہانے بنگلے میں آئی اور جب ڈاکٹر کے کمرے میں گھسی تو اس نے جاتے ہی مقبول احمد کے سینے میں پستول کی 4 گولیاں اتار دیں۔ پھر وہ پستول لہراتی ہوئی اطمینان سے واپس چلی گئی۔ مقبول احمد کے ملازم رسول بخش نے اس کو للکارا تو ملزمہ نے اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ اس عورت نے ڈاکٹر کے بنگلے سے کچھ ہی دور ٹیکسی روک رکھی تھی۔ رسول بخش کو زخمی کر کے وہ بھاگتی ہوئی بنگلے سے نکلی اور فاصلے پر کھڑی ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ پیشتر اس کے کہ ڈاکٹر مقبول کے بیوی بچے اس کے بارے میں کچھ جان سکتے، وہ فرار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر مقبول احمد بہرحال مرنے سے پہلے سامنے پڑے کاغذ پر ایک لفظ لکھ گیا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ قاتلہ کا نام آسیہ ہے۔ ڈاکٹر نے نزا کے عالم میں بھی حیرت انگیز قوت ارادی سے کام لے کر حملہ کا نام بتا دیا تھا۔ پولیس ملزمہ کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ملزمہ وہی آسیہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے چند بدماشوں کی مدد سے راولپنڈی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جیل کے حکام ابھی تک اس قتل کی وجہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر مقبول نے اس عورت سے اس کی قید کے دوران قریبی تعلق پیدا کر لیا تھا اور اب وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے کترا رہا تھا کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور 3 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اخبار نے وہ خبر بڑی تفصیل سے شائع کی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ عورت میری بہن آسیہ ہی تھی۔ اس نے اپنی ذلت کے پہلے محرک سے موقع ملتے ہی خوفناک انتقام لے لیا تھا۔ لاکھوں لاشاری کی جھولی میں آسیہ کو اس ڈاکٹر مقبول احمد نے ہی ڈالا تھا۔ اسی کی مدد سے لاکھوں جیل سے فرار بھی ہو سکا تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا ابھی، پہلی بار آسیہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ میری بہن ہے اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون جاری ہے۔ آج میں بہت خوش ہوا ابھی، اتنا خوش کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو انتقام لے لیتا ہے وہ بھی فطرت کے مقاصد کی تکمیل ہی کرتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ منتقم ہے، بہت بڑا اور زبردست منتقم۔ وہ چاہے تو چونٹی سے بھی ہاتھی کو مروا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اخبار لپیٹا اور ایک ٹیکسی رکوا کر آبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو ہمیں ادھر ہوٹل لے چل میرے بھائی، آج ہم ذرا اپنی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں پیرزادہ صاحب؟ اسی اخبار میں اشتہار ہے اس کا، یہ دیکھیں۔ میں نے ایک بڑے ہوٹل کا نام لیتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور کچھ نہیں بولا۔ آبی نے اخبار میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور مقبول احمد کی تصویر دیکھنے لگا۔ وہ اس کی میت کی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے دوران کھینچی ہوئی تصویر تھی جس میں وہ خاصا طرح دار اور صحت مند جوان نظر آتا تھا۔ آسیہ نے اس کا سینہ اپنے انتقام کی گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ وہ سالہ پتہ نہیں جیل میں اپنے بے پناہ اختیارات کے بلبوتے پر کس کس کو کس حد تک ذلیل کر چکا تھا۔ کتنی بے بس اور معصوم عورتیں اس کی درندگی کے حوالے ہو گئی ہوں گی۔ کتنے بے گناہ اور کچلے قیدیوں کی مجبوریوں سے اس نے کتنے زبردست فائدے اٹھائے ہوں گے۔ وہ انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو جیل کی معمولی نوکریاں کرتے کرتے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو لکھ پتی ہو گئے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی موت سے دلی خوشی ہو رہی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک سزا کا مستحق تھا۔